وہ بھی بتا رہے تھے کہ مسیح کو جاننا، مسیح کے بارے میں بات کرنا یہ دنیا کے اتم بڑا کام ہے کہ مسیح کے لیے جمع ہونا، مسیح کے لیے بیٹھنا، مسیح کو جاننا، مسیح کو سننا، کیونکہ مسیح کائنات کا مرکز ہے اور وہی ساری پرستش کے لائق ہے، اور اس لیے لکھا کہ سب چیزوں میں اس کا اول درجہ ہوگا۔ تو مطلب اس کی آنر، عزت، پرستش، اس کی عبادت یہ بہت ضروری ہے، اور اس لیے ہمارے وسیلے سے ہمارے خداوند کے نام کو جلال جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اور جیسے ہم سبجیکٹ جانتے ہیں کہ کیا ہے، الوہیت مسیح، مسیح کی الوہیت، ڈیوائن نیچر، ڈیوینٹی بھی کہتے ہیں، ڈیٹی بھی کہتے ہیں اس کو مسیح کی۔ تو الوہیت کا مطلب کہ خداوندیت، اس کی خدائی، تو اس پر ہم جو ہے وہ غور کر رہے ہیں۔ آئیے حوالہ دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ زبور کی کتاب 110واں زبور اور اس کی پہلی آیت۔ 110واں زبور اور اس کی پہلی آیت۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کروں۔ اور پھر چوتھی آیت، خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابا تک کاہن ہے۔ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، کرنتھیوں کا دوسرا خط، مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام دوسرا خط اور اس کا چوتھا باب۔ پانچویں آیت، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں، آگے بولیے، کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ اسی لیے خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے۔ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو۔ ایک اور حوالہ، فلپیوں کا خط اور اس کا دوسرا باب۔ چھٹی آیت سے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح، یسوع مسیح، ذرا ایک اونچی آواز میں، یسوع مسیح خدا ہے۔ آمین۔ آئیے ذرا زور دار تالیاں۔ تو یہ دو تین حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور سبجیکٹ میں نے بتا دیا ہے کہ مسیح کے الوہیت کے بارے میں ہمارا مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ورسز جو میں نے پڑھی زبور کی کتاب میں سے پہلے آیات کچھ پڑھی 110ویں زبور کے اندر، اور کیا یاد تھی؟ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ۔ اور پھر آگے چوتھی آیت کے اندر کیا لکھا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر قسم
ملک صدق کے طور پر ابا تک کاہن ہے. اور آپ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ ابا تک، فار ایور، ہمیشہ کے لیے. یعنی مسیح کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے. لکھا ہے کہ تو ابا تک ملک صدق کے طور پر کاہن ہے. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے. ہارون کاہن اور دیگر دوسرے کاہن جو خدمت کرتے تھے، قسم کے ساتھ کوئی بھی آج تک مقرر نہیں تھا ہوا، لیکن مسیح خداوند کی ابدی کہانت کے لیے قسم کھائی گئی. ہاللیلویا. اور کون قسم کھاتا ہے؟ خدا. حالانکہ ہمیں قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے. بائبل میں مسیح نے کیا کہا؟ نہ قسم کھاؤ، نہ آسمان کی، نہ. تو ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن خدا قسم کیا ہے؟ کھاتا ہے. اور یہ پہلے بھی میں نے سرمن میں بتایا تھا کہ ہم کیوں نہیں کھا سکتے، کیونکہ جب قسم کھا لی تو پھر اسے پھرنے کا نہیں. منت بھی اسی طرح سے، اس لیے لکھا تمہارا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور پوری نہ کرے. منت ماننا، قسم کھانا، وعدہ کرنا، یہ بالکل اسی طرح سے ایک ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ منت مان لی ہے تو پھر اس کو پورا نہیں. تو خدا کہتا ہے بھائی نہ مان منت. میں نے کہا تھا تجھے کہ مان لی تو پھر پورا. تو کیوں ہمیں کہا گیا کہ نہ قسم کھانا، نہ منت ماننا؟ کیونکہ ہمارے اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا ہے. اور اگر ہم نے نہ پورا کیا تو وہ پھر پکڑے گا، پوچھے گا کہ بھائی یہ کہا تھا تو نے کیوں نہیں کیا، اب لا پورا کر اس کو. تو خدا کیوں قسم کھا رہا ہے؟ کیونکہ خدا کے اوپر کوئی نہیں ہے. ہاں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے خدا کہا سکتا ہے. اس لیے وہ کھا رہا ہے قسم. تو مسیح قسم کے ساتھ مقرر ہوا ہے. لکھا ہے خداوند نے قسم کھائی ہے. دوسرے سارے قائد قسم کے ساتھ نہیں تھے مقرر کیے جاتے. مسیح خداوند کے لیے قسم کھائی ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابا تک کاہن ہے. اور یہ ملک صدق کون، اس پہ بھی میں پریچنگ کروں گا کسی ٹائم، لیکن ابھی میرا سبجیکٹ وہ نہیں ہے. اگر میں ملک صدق پہ چلا گیا تو پھر کوئی آپ کو گھنٹہ اور بیٹھنا پڑے گا. تو یہ ابھی ہم اپنے سبجیکٹ پہ ہی رہتے ہیں. لیکن ملک صدق پہ ایک میں نے پریچنگ کی تھی ایک دفعہ، تو ہنٹ دے دیتا ہوں. لکھا ہے کہ ملک صدق کے طور پر کیوں؟ کیونکہ کاہن لاوی کے گھرانے سے ہوتے تھے. یہودا کے گھرانے سے کاہن ہو ہی نہیں تھا سکتا، کبھی بھی آتا ہی نہیں تھا. تو لاوی کے گھرانے سے موسیٰ اور ہارون تھے، وہ کاہن ان کی نسل سے آتے تھے. کہانت کا کام لاوی کے گھرانے سے ہوتا تھا. تو مسیح خداوند ہمارا کس قبیلے سے؟ یہودا کے قبیلے. تو اس سے تو کہانت کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب ملک صدق وہ بھی مسیح خداوند کی طرح لاوی کے گھرانے سے نہیں تھا. لکھا ہے نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کا شروع، نہ کوئی اس کا نسب نامہ. تو ہمارا خداوند بھی بالکل اسی طرح ملک صدق کے طور پر کہ وہ لاوی کے گھرانے سے بھی نہیں ہے، اور پھر نہ اس کا شروع نہ اس کا آخر. ملک صدق کا تو ہوگا کیونکہ وہ بھی انسان تھا، لیکن چونکہ بائبل میں ذکر نہیں ملتا اس کا، کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے، کوئی اس کا شروع نہیں ہے. تو اس لیے مسیح خداوند کو اس کے مشابہ ٹھہرایا گیا کہ اس کی طرح ملک صدق کے طور پر. تو یہ ملک صدق جب ابراہم 5 بادشاہوں سے جنگ کر کے جیت کے آ رہا تھا تو یہ اس کے لیے روٹی اور مے لایا، اس کو پیش کیا. ملک صدق یہ سالم کا بادشاہ تھا. سالم یروشلم کا پرانا نام ہے. سالم مطلب سلامتی کا بادشاہ. اور یہ کنگ تھا، کاہن بھی تھا، کنگ بھی تھا.
سوری بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی تھا، دونوں منسٹریز اس کے پاس تھی. تو جب ابراہیم بادشاہ سے لڑ کر واپس آ رہا تھا تو آگے سے پھر یہ اس استقبال کو نکلا. ملکہ صدق نے ویلکم کیا ابراہیم کا، روٹی اور میں لایا، بالکل ایسے ہی جیسے داؤد جب جنگوں کے لیے نکلا تھا تو اس کو کاہن نے روٹیاں دی، اس کو خیمہ اجتماع کیا، حالانکہ وہ کھانا اس کو روا نہیں تھا لیکن داؤد نے کھائی وہاں پر. تو ملکہ صدق اس کو لے کے آیا، ویلکم کیا اور اس کے لیے برکت چاہیے. اب دیکھیے اس نے برکت چاہیے اس کے لیے ملکہ صدق نے. تو ابراہیم نے لکھا ہے کہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ اس کو دیا، کیونکہ ابراہیم کا کاہن تھا. وہ ابراہیم کی اس کے ساتھ فیلوشپ تھی، رفاقت تھی، تعلیم پاتا تھا ابراہیم اس سے. تو لکھا ہے، آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں شریعت کے اندر ہے جی دے یقین، بھئی یہ تو شریعت سے بھی پہلے ابراہیم کے پیریڈ کے اندر بھی یہ تھی. وہ لے کے آیا کہ یہ ہے جی، یہ ابراہیم نے اپنے لکھا لوٹ میں سے عمدہ مال دیا اس کو. تو آپ دیکھیں شریعت سے پہلے دے یقین 10واں حصہ وہ شریعت سے پہلے کا مقرر ہے. تو جن کو معلوم تھا وہ لے کے آتے، آج بھی جن کو معلوم ہے وہ لے کے آتے، وہ خوشی سے دیتے ہیں. ابراہیم نے دی اس کو، کیونکہ ابراہیم لکھا ہے کہ وہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ نے دے یقین دی. تو کیا کتنا وہ بزرگ تھا، اس کا مطلب کہ خدا نے جسے مقرر کیا، ڈیل کیا، چنا، اس کی عزت آنر کس قدر ہے. تو ابراہیم یہ جانتا تھا، وہ پہ لے کے آیا. تو لکھا ہے برکت چاہیے اس کے لیے. بادشاہ ابراہیم کو کہتا ہے بھائی مال سارا رکھ لے، بندے دے دے. ہاں اس نے کہا نہیں، میں جوتی کا ایک تسمہ بھی نہیں لوں گا. وجہ کہہ کہ میں جس کو دیتا ہوں دے یقین دیتا ہوں، جس کو جس کے حضور میں پہنچتی ہے وہ مجھے برکت دے گا. کہتا ہے میں ایک جوتی کا تسمہ بھی نہیں لوں گا. کل کو تو یہ نہ کہے کہ ابراہیم میری وجہ سے امیر ہو گیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے جو ہے برکت دے گا. ہاں ہاللیلویا. اس کا ایمان بھروسہ توکل خدا پر ہے. تو یہ جب تو ہمارا خداوند ملکہ صدق کے طور پر مسیح لکھے ابد تک کاہن ہے، فور ایور. تو یہ باقی تو کاہن مر جاتے تھے، ایک مر گیا دوسری اس کی جگہ آ جاتا تھا، ایک گیا دوسرا اس کی جگہ پر. مسیح ابدی کاہن ہے، اور نہ صرف کاہن بلکہ یہاں پر جو حوالہ میں نے بتایا، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا. تو آپ دیکھیں یہ پرانے عہد نامے کے اندر مسیح خداوند کی الوہیت کے بارے میں بات کی گئی. اب غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اس کو. میں نے کیا بتایا، کہاں پر بات کی گئی؟ پرانے عہد نامے کے اندر. ہاں شاید لوگ سمجھے، سوالات اٹھائیں جی نئے عہد نامے کے اندر ہی. یہ ریفرنس پرانے عہد نامے میں سے ہے اور زبور کی کتاب میں سے. یہوہ نے میرے، کتنی بہت پیاری یہ ورڈز ہے. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے داہنے ہاتھ ہے. یہ اسی خداوند کی آنر. اور ایسٹر پہ ایک پریچنگ کے دوران میں نے بتایا تھا کہ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر گیا، باپ نے جب ویلکم کیا تو اس کو کہا کہ میرے داہنے ہاتھ ہے. تو یہوہ نے دیکھیے اس وقت کس قدر مائنڈ خدا کے بندے کا خدا کے ساتھ لگا ہوا. وہ کہتا ہے میں نے دل لگایا ہے خداوند سے، دل لگی کی ہے، جسے کہتے ہیں خدا سے. اور لکھا کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں تجھے سرفراز کروں. جو دل لگا لیتے ہیں خدا سے، ہاں خدا انہیں پھر سرفراز بھی کرتا ہے. کیونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں تجھے سرفراز کروں گا، برکت دوں گا. تو داؤد اس وقت اس کو یہ سمجھ تھی. زبور 110 پہلی آیت کو بیان کرتا ہے. یہودیوں کے نزدیک یہ شاید وہ شرک کی بات ہوگا، وہ نہیں تھے مانتے اس کو. وہ اس وقت کہتا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا. تو یہوہ کا مطلب کیا؟ لارڈ انگریزی کے اندر.
خداوند کا مطلب ہی لارڈ ہے۔ اب جب جو لوگ دلی میں سوال اٹھاتے ہیں مسیح کی الوہیت پہ، وہ مسیح کی ذات، اس کی الوہیت، اس کی خدائی پر کویسچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر جو لارڈ استعمال ہوا ہے نا، وہ لارڈ ہے جو لکھا کہ سارا اپنے ابراہم کو لارڈ کہتی تھی، وہ کہتے ہیں وہ لارڈ استعمال ہوا ہے جو کنگ ڈیوڈ نے استعمال کیا، داؤد بادشاہ ہے، اس نے کیا کہا یہوہ نے میرے، اب وہ کہتے ہیں کہ لارڈ کے لیے بھی انگریزی لفظ خداوند ہے، خداوند کے لیے انگریزی لفظ لارڈ ہے، تو یہوہ کے لیے بھی لارڈ اور خداوند کے لیے بھی لارڈ۔ اب جو مسیح کے الوہیت پر سوال اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ابراہم کو جو سارا کہتی تھی وہ بھی اسے لارڈ خداوند کہتی تھی، اب وہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے ہرگز نہیں۔ مسیح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خداوند ہی ہے، یعنی اس کی الوہیت کا ثبوت۔ کس طرح مسیح خداوند سے یہودی سوالات کرتے تھے، کبھی فریسی آ جاتے، کبھی صدوقی آ جاتے، کہتے مردوں کی قیامت نہیں، اور وہ کبھی کوئی آ جاتا وہ سوالات کرتے، تو فریسی بھی آئے اس سے سوالات کرتے، تو مسیح خداوند نے پھر ان سے خود سوال کیا۔ اب مسیح خداوند نے کیا کہا؟ اس نے کہا، مسیح خداوند نے کہا کہ تم مسیح کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، مسیح کے آپ میں کیا سمجھتے ہو؟ مسیح خداوند نے کویسچن کیا، سنیے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ فریسیوں نے کیا کہا؟ فریسیوں کو مسیح نے کیا کہا کہ تم مسیح کے آپ میں کیا سمجھتے ہو؟ کہتے وہ داؤد کا بیٹا ہے۔ یہ مسیح خداوند نے کویسچن کیا کہ تم مسیح مسیح کے تعلق سے کیا سمجھتے ہو؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو داؤد کا بیٹا ہے۔ مسیح خداوند نے کہا تم کہتے ہو داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد تو خود اس کے حق میں کہتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، وہ کہتے تھے کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے۔ مسیح خداوند نے کہا بھائی داؤد تو خود کہتا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے منہ بند ہو گئے، خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، کہ داؤد بادشاہ جس کے بارے میں خداوند کہہ رہا ہے، داؤد جس کو خداوند کا درجہ دے رہا ہے، لارڈ کا درجہ، یعنی داؤد مسیح کو کہتا ہے کہ وہ لارڈ ہے۔ یہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسیح خداوند نے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو بتایا کہ تم کہتے کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے۔ بائبل میں کہا داؤد تو خود اسے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا۔ سمجھ آ رہی نا؟ تھوڑا سا مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن آپ نے سمجھ لیں، اس کو ٹک کرنا ہے۔ کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ مسیح خداوند نے بھی ان سے پوچھا بھئی تم کیا کہتے ہو مسیح کے بارے میں، مسیح کے بارے میں؟ کہتے ہیں وہ داؤد کا بیٹا ہے، سمپل بشر ہے، وہ داؤد کا بیٹا ہے، مسیح ہے، آئے گا اور کماری سے پیدا ہوگا۔ یعنی صرف اس کے بشری پہلو پر ان کی نظر تھی کہ کماری سے پیدا ہوگا اور وہ جو ہے داؤد کا بیٹا، داؤد کی نسل سے ہوگا۔ اسی نے کہا بھی تم کہتے داؤد کا بیٹا، داؤد تو خود اسے خداوند کہتا ہے، لارڈ کہتا ہے، اور یہ ساری انجیل کے اندر مسیح خداوند نے ان سے بات کی۔ داؤد تو خود اسے لارڈ کہتا ہے، یہوہ کہتا ہے، خداوند کہتا ہے۔ اور پھر آگے جب رسولوں کو یہ پتا چلا تو انہوں نے بھی یہی بات کی، اور رسولوں کی منادی یہی تھی، اور جو میں نے حوالہ پڑھا پولس رسول کا کرنتھیوں دوسرے خط کے اندر، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم یہ منادی کرتے ہیں۔ کیا منادی کرتے تھے؟ کہ یسوع خداوند ہے۔ یہ ان کی منادی کا حصہ تھا۔ سب سے بڑا
جو وہ منادی کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ یسوع، سب بولنا ہے سب نے، کیا منادی کرتے تھے؟ یسوع نہیں، ذرا اونچی آواز ہے، وہ کوئی چس نہیں آیا، ذرا اونچی آواز ہے، یسوع خداوند ہے۔ یہ میں نے حوالہ پڑھا ہے، کہتا اپنے حق میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، لیکن یسوع کے لیے کہتے ہیں کہ وہ خداوند ہے۔ رسولوں نے یہ منادی کی، اور پہلا آواز جب پترس نے کیا 3000 پیپل بچے، 3000، اور کیا آواز ہوگا وہاں پر؟ یہودی پوری دنیا میں سے اکٹھے ہوئے تھے وہاں۔ پترس نے آواز کیا اور کہتا ہے کہ اے اسرائیلیوں سن لو۔ وہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں سے یہودی اکٹھے تھے، اور یہودی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہوہ خدا ہے، اس کی صرف پرست، وہ اور کسی کو لارڈ خداوند نہیں تھے مانتے۔ یہودی اپنا گردن کٹوا سکتے تھے اور کسی کے آگے جھک نہیں تھے سکتے۔ کیسے معلوم ہے؟ صدرک میثق عبدالنجوم بابل کے اندر، عراق کے اندر، انہوں نے کہا مورتی کو سجدہ کرو، جو نہیں کرے گا تن گردن سے جدا۔ بائبل پڑھ لیجیے، سارے وہ لوگ سجدہ کر رہے تھے، یہ 3 یہودی کی گردنیں ایسے کری تھی۔ ہاں، وہ اور کسی کو سجدہ ہی نہیں کر سکتے، یہودی نہیں تھے مان سکتے۔ اور پترس اتنی بڑی عوام سب کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اے اسرائیلیوں سن لو، تم نے یسوع نام شخص کو قتل کیا، لکھا ہے، لیکن اس نے کہا لیکن وہ موت کے بند میں نہ رہ سکا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ کہتا اسی کی ہم منادی کرتے ہیں۔ آگے کہتا اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، آگے لکھا ہے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، لکھا ہے خداوند بھی کیا، مسیح بھی کیا۔ یہ پترس نے واز کیا وہاں پر، کیا کہتا ہے؟ اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، کیا کیا؟ خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ یعنی یہ 2 ٹائٹل اس کو ملے مسیح کو، خداوند لارڈ کا، جیسے میں پہلے کہا ہوں، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ، اور خدا کے دانے ہاتھ بیٹھے، خدا کے برابر۔ یہ کوئی اور عام ہستی نہیں ہو سکتی، یہ وہی ہے جو خداوند کا خداوند ہے۔ اور اس کہتا ہے کہ اسی نے فرمایا کہ روشنی چمکے تو نور چمکا، یعنی وہ جو سب چیزوں کا کریٹر ہے، لیکن سب چیزیں اسی نے سے پیدا ہوئی، اسی نے پیدا کی، اور لیکن کچھ بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، سب کچھ کا وہ کریٹر، وہ خالق۔ اور پولس کہتا ہے کہ اس کی ہم یہ منادی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ خداوند ہے۔ یہ منادی کی انہوں نے۔ آج شاید ہم کبھی وہ جھجکتے ہیں اس بات سے، کہ جب ہمارے ساتھ کوئی کویشچننگ ہو تو کہتے جی ہم بھی اس کو نبی مانتے ہیں، لیکن ہم کیا مانتے ہیں؟ نبی یا خدا؟ کیا مانتے ہیں؟ خداوند مانتے ہیں۔ ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں، اور صرف نبی نہیں، نبیوں سے بڑھ کر ہے، کائنوں سے بڑھ کر ہے، بادشاہوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ خدا ہے جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور ہمیشہ کے لیے۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دائیں ہاتھ بیٹھ، رائٹ ہینڈ، اور جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کروں۔ تو یہ پترس نے جب واز کیا تو یہودی سمجھ گئے، ان کے دلوں پہ لکھا چوٹ لگی، چوٹ دل کے اوپر چوٹ لگی۔ وہ پترس کے پاس ہے، کہتے کہ ہم کیا کریں؟ اس نے کہا یسوع کے نام پر اپنے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لو۔ تو بائبل میں لکھا کہ 3000 لوگ وہ وہاں پر بچ کے مان گئے، ہاں خداوند ہے مسیح،
लॉर्ड है, यहोवा है। और लॉर्ड का मतलब यहोवा है। अंग्रेजी में जहाँ पे लॉर्ड है उसका मतलब उर्दू के अंदर यहोवा। यहोवा के लिए अंग्रेजी लफ्ज लॉर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो यहोवा के लिए भी लॉर्ड, खुदावंद के लिए भी लॉर्ड, यहोवा। और यही मैंने पतरस का कहा, पतरस ने यही उन्नति की, क्या इस्राएलियों जिसे तुमने मसरूफ किया, लिखा है खुदावंद ने उसको मुर्दों में से जिलाकर, लिखा है खुदावंद भी किया और बोलिए मसीह भी किया। यानी खुदावंद किया, ये मतलब ये टाइटल दिया उसको। और मसीह खुदावंद ने वहां पर पतरस वो कहता है कि ज़बूर दूसरे का हवाला देता, 16वें ज़बूर के अंदर लिखा है कि वो तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत ना आने देगा। ज़बूर 16 के अंदर क्या कहता है पतरस कि तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत नहीं आने देगा। खुदा का जो चुनीदा, जो मसाया, जो बेटा, वो मौत में है, कब्र में रह जाए, उसकी लाश कब सड़ जाए। ज़बूर 16 के अंदर ये प्रॉफेसी है मसीह खुदावंद के ताल्लुक से। और ये प्रॉफेसी मसीह खुदावंद के ताल्लुक से है, दाऊद के ताल्लुक से नहीं। क्योंकि पतरस कहता है भाई दाऊद की कब्र तो आज हमारे दरमियान है, लेकिन कहता है उसकी लाश की गलने सड़ने की नौबत आई। लेकिन ज़बूर 16 का जो हवाला है कि वो अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत नहीं आने देगा, वो कहता है वो मसीह के ताल्लुक से है, मसाया के ताल्लुक से। लिहाजा मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है। और उसी यीशु को जिसे तुमने मसरूफ किया, लेकिन खुदावंद भी किया, मसीह भी किया। यानी मतलब कि वो मसाया है, मसीह है। और फिर दूसरी बात कि खुदावंद है, यहोवा है। आज शायद उसको कोई खुदावंद तो कहे, लेकिन शायद यहोवा कहने से वो झिझके, लेकिन नहीं, यहोवा बाप और बेटा, नो, बाप भी यहोवा है, बेटा भी यहोवा है, खुदा का पाक रूह भी यहोवा है। तीनों एक। इसीलिए तो हम कहते हैं हम एक खुदा की प्रशंसा करते हैं, हम तीन की नहीं करते। उसे ये मुर्दों में से जी उठने के वसीले से ये लक़ब मिला है, ये नाम मिला है। और सुनिए फिलिपियों 2 बाब क्या लिखा है, कहता है उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा कि मैं खुदा हूं, खुदा के बराबर हूं, तो मैं कब्जा करके इधर ही बैठा हूं सीट पे, बाप के पास नहीं। देखिए बल्कि उसने अपने आप को खाली किया, पस्त किया, खादम बन गया, इंसानों के मुशब्बे हो गए। और देखिए यहां तक पर वो बता रहा, आगे बोलिए, कि मौत बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। आगे पढ़ लीजिए, लिखा है इसी वास्ते। अब ये नोट करना है आपने, मौत बल्कि सलीबी मौत दोबारा। आगे क्या लिखा है, इसी वास्ते, किस वास्ते भाई मौत दोबारा की, इस वास्ते उसे मौत बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। ये नोट करना है आपने। आगे कह ले इस वास्ते, यानी मरने के वास्ते, मरने के वजह से, चूंकि मर गया, दफन हो गया, इस वास्ते, चूंकि मौत ने ली, इस वास्ते, चूंकि मर गया, इस वास्ते, चूंकि कब्र में गया और मुर्दों में से जी उठा, इस वास्ते। ताली ऐसे इस पे नहीं बनती, अगली आयत पे बनती है। अब मैं बताता हूँ अगली आयत क्या है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस वास्ते का क्या मतलब है, और लोग इसको समझते हैं। क्योंकि मौत में क्या, कब्र में क्या, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, लिखा इस वास्ते। अब सुनिए, उसी खुदा में जब पैदा हुआ तो उसको क्या नाम दिया गया, यीशु नाम दिया गया। मसीह खुदा में नासरत में रहा तो उसको क्या नाम मिला, वो नासरी कहलाएगा। और जब कब्र में गया, मुर्दों में से जीता, तो उसको यहोवा नाम दिया गया। नासरत में नासरी पैदा हुआ यीशु, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा, तो वो जो प्रोफेसी दाऊद करता है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा
اور آگے ایک جگہ پہ لکھا ہے یہوہ نے یہوہ سے کہا. یہ اس وقت اس کو ٹائٹل ملا ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے یسوع ہے. بھئی یسوع کا مطلب ادھر کیا ہے کہ جو جسم میں ظاہر ہوا ہے, جو باڈی لے کر آ گیا ہے. یسوع یسوع نام پیدائش پہ ملا کہ وہ نجات دے گا, جسم لے کر آئے گا. ناصری ناصرت میں رہنے کی وجہ سے ملا, لیکن قبر میں رہنے کی وجہ سے, قبر کو پھاڑنے کی وجہ سے اس کو یہوہ کا ٹائٹل دیا. اس نے لکھا اسی بات سے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا. اس پہ تالی بنتی ہے. قبر میں گیا, موت میں گیا, ڈیتھ دی مار کھائی اور جی اٹھا. تو لکھا اس واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, آسمانیوں کا, زمینیوں کا, یا ان کا جو زمین کے نیچے ہے. لکھا ہے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ آگے یہ لکھا ہے کہ ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ بولیے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہاللیلویا. کیا زبان نے اقرار کرنا کہ یسوع مسیح, بہنوں ذرا اونچی بات ہے, کیا اقرار ہر زبان کرے گی؟ یسوع مسیح خداوند ہے. اب یہ دیکھیں کہاں اس کی ڈگری پر سوالات اٹھاتے ہیں. بھائی کوئی دیکھے تو اور اس کے جیسا, اس کے الوہیت پہ بات کرتے ہیں, اس کی خداوندیت پر بات کرتے ہیں, اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بھائی دیکھے تو آؤ کوئی اور ہستی. ایک قبر خالی ہے دنیا کے اندر, وہ ہمارے منجی کی ہے اور کسی کی نہیں. صرف ایک دنیا کی خالی, لکھا ہے his name not there. وہ یہاں نہیں ہے. جی اٹھا اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. تو جب سر بلند ہوا رائٹ ہینڈ بیٹھا اور کہا یہ ہے مسیح یہوہ. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دائیں ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں. سارے دشمن آئیں گے پاؤں تلے کی چوکی. اور لکھا ہے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اس کے سامنے. اور رومیو 14 باب کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس لیے مرا. اب یہ مرنے کی وجہ, مار گیا ہے تو کیا وجہ کہ وہ اسی سب کے بعد سے مرا ہوا. آگے لکھا ہے تاکہ زندوں اور مردوں دونوں کا خدا ہو. وہ موت میں میرے لیے, آپ کے لیے, ساری دنیا کے لیے گیا. تو خداوند صرف یہودیوں کا نہیں, سب کے لیے. وہ اس لیے ہوا, لکھا تاکہ زندوں اور مردوں دونوں کا خداوند, دونوں کا, جیسے زندوں کا ویسے ہی مردوں کا بھی. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور میں جھکے گا. آگے لکھا ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی. اور پھر جو لکھا ہے ہر ایک اس کا حساب دینا پڑے گا. جو نہیں مانتا اس کو, نہیں اس کو ریسیو کرتا, نہیں ایکسپٹ کرتا کہ وہ خداوند ہے, آج نہیں جھکے گا تو جھکے گا. زمینیوں کا بھی جھکے گا جو زمین کے نیچے ہے. اس سے بہتر ہے کہ آج ہی مان لے. جو نہیں نہ مانتا, خداوند اس کو نہیں مانتا, یہوہ نہیں مانتا اس کو, اس کی پرستش نہیں کرتا, عبادت نہیں کرتا, عقل مند ہے. اس سے پولس جہاں پہ میں نے دوسرا والا پڑھا تھا وہاں پہ کہتا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کیا ہوا ہے. بلائنڈ, انڈے, انہیں دکھتا نہیں, نظر نہیں آتا, انہیں یہ دنیا نظر نہیں آتی جس کو اس نے بنایا ہے. یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, زمین سے بڑے چاند سورج, سب کچھ لکھا ہے. اس لیے اس جہان کے خداوند نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا, سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے, دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. لیکن کہتا ہے کہ ہمیں جن کی سمجھ ہے, کہتا ہے کہ اس نے مٹی کے برتنوں کے اندر اپنا خزانہ رکھا ہے, جس کے اندر یہ خزانہ ہوتا ہے نا, یہ کلام, یہ خزانہ ہے.
पौलुस से पूछे, वो कहता है कि उसने इन मट्टी के बर्तनों के अंदर खजाना रखा हुआ। हालेलुया। उसे कहता हम हैरान नहीं होते, गिराए तो जाते हैं, ना उम्मीद नहीं होते, हैरान होती है, अकेले नहीं छोड़े जाते। अब इसमें कहता है हम हर वक्त यीशु की मौत लिए फिरते हैं अपने बदन में, कि मेरे अंदर मौत है यीशु की। हर वक्त महसूस। और आज भी हकीकी मसीह वही है जो यीशु की मौत लिए फिरे, डेथ अपनी ऊपर ले। वो समझे कि मैं मसीह के साथ मर गया हूं, मेरी ख्वाहिशात मर गई है, मेरी जुस्तजू जो कुछ है वो मसीह के लिए है। कहते हैं हम हर वक्त यीशु की मौत लिए फिरते, आगे कहते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे सिरे से जाहिर हो जाए। तो इस बहन और भाई वो जिंदों मुर्दों का खुदा मुकर्रर हुआ, मुर्दों का भी। आगे समझिए, जिंदों और मुर्दों दोनों का। हमारे अजीज जो डेथ में चले जाते हैं, भाई याद रखिए कि वो उनका भी खुदावन है, जो कब्र के नीचे है उनका खुदावन है। जो मर गए बात इधर होती जाती, क्या बनेगा, क्या होगा, जो मर गए हैं भाई वो हमारा खुदावन, हमारा भी है उनका भी है। हालेलुया। भाई अपने मुर्दों को ईमान से दफन किया कर। रोना है ठीक है, एक दिन रोए बस ठीक है भाई। उम्मीद, पौलुस कहता है कि हम गिराए तो जाते हैं लेकिन ना उम्मीद नहीं होते। ईमानदार ना उम्मीदी में चला जाए। और आप देखिए मुकाशा सुनिए, पौलुस दाऊद को उस दौर में पता है, उस दौर में 1000 साल पहले मसीह के, 1 सेंचुरी, सॉरी ये 1000 साल, हाँ जी, पहले मालूम है क्या कहता है, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा। उसको उस वक्त मालूम है और मुझे और आपको आज में मालूम हो, आज हमारी अक्लें बंद हो, उसको उस वक्त मालूम है कि खुदावन है भाई, जो आएगा वो मेरा मसाया है, वो राइट हैंड बाप पे बैठेगा, वो मुर्दों में से जीतेगा। तो उसको ये मुकाशा इसीलिए तो लिखता है कि वो अपने मुकद्दस के सदमे की नौबत नहीं आने देगा। ये दाऊद को मुकाशा था उस वक्त, वो आज हमें ना हो, जिनको सारा बाइबल का हमारे पास बाइबल मौजूद है, हमारे पास यीशु मसीह की मौत जीवने का रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास उसके मौजूदात मौजूद है, हमारे पास उसकी लोही की सारी, हमारे पास तफसील मौजूद है, सब कुछ मौजूद। और फिर हम ना उम्मीद नहीं, इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है ना उम्मीदों की मानद काम करो, लेकिन ना उम्मीदों के तरह नहीं, उम्मीद के साथ काम करो। हालेलुया। कैसे काम करो? उम्मीद के साथ। होप है कि मेरा खुदावन, मेरा भी खुदावन है, मुर्दे का भी, वो इसीलिए मार गया और राइट हैंड बैठा है बाप पे, शिफायत करता है, इंटरसेशन करता है। तो आप ही देखिए, और दाऊद को उस वक्त मालूम, और आज मुझे और आपको मालूम ना हो, मालूम है भी तो भी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। उनकी तरह हम नाउमीदों की तरह रब है, मैं रोने से मना नहीं करता, मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन ठीक है भाई, एक दिन ठीक है, हमारा जी चला गया, रोए तो करें, मातम नहीं, ना उम्मीदी के साथ नहीं। बात कई लोग नहीं साडा वो चला गया बस हूं असी ना तो क्रिसमस से कपड़े पाने ना नवी जुत्ती लैनी, लोग की क्या है। हाँ, हम उस हस्ती के लिए जश्न सेलिब्रेट करने को है, हाँ, जो खुदावंद का खुदा है, जो बादशाह का बादशाह है, जो जिंदों का भी खुदावंद है, मुर्दों का भी। हालेलुया। तो भाई मुर्दों का भी, क्यों मुर्दों का है? क्यों मुर्दों को जिंदा कर देगा। हाँ, तो उन्हें रहने नहीं देगा, तो अपने मुकद्दस के सदमे की नौबत नहीं आने देगा।
مسیح کی نہیں آئی. آج شاید میری اور آپ کی آئی. قبر میں گئے چلے ہیں, جو کچھ مرضی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنی اذیت ناک موت کے اندر کیوں نہیں گئے, کوئی نہیں. اس لیے کہ جسم جو ہے وہ کمزوری کی حالت میں گویا جاتا ہے, اور لکھا ہے بے حرمتی کی حالت میں. اب کیا بے حرمتی ہوگی, کتنی جسم کی بے حرمتی ہوگی. پچھلے سنڈے ہمارے عزیز بھائی شفیق کی ڈیتھ ہوئی, اور وہ 1.5 سال ڈائلسس پہ رہی اور 4 پائی پہ. تو کیا بدن کا حشر ان کا اذیت ہے, دکھی ہے, لیکن جسم کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے, لیکن بے حرمتی کی حالت میں, لیکن وہ رہے گا نہیں, لیکن وہ قوت اور جلال کی حالت میں جی اٹھے گا. یہ امید اس لیے کہ ہمارا خدا زندوں کا بھی ہے مردوں کا بھی, وہ سب کا خداوند ہے اور وہ جی اٹھا ہے. اسے مردوں کا چکے ہے تو مردے نہیں رہیں گے قبروں کے, ہمارے مردے جی اٹھیں گے. ہمارا میرا آپ کا بہن بھائی ماں باپ جو کچھ ہے وہ جی اٹھے گا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ اپنی قدرت کی تاثیر کے موافق سب چیزوں کو نیا بنا دے گا. جی اٹھیں گے وہ آسمان پر بادشاہی کے اندر, اس لیے کہ وہ زندوں اور مردوں دونوں کا خداوند ہے. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دائیں ہاتھ پہ ہے, جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی. او خداوند ہے, مر گیا, جی اٹھا. جی اٹھے کے سبب سے یہ اس کو ٹائٹل ملا. اور ابھی چونکہ میں بتا رہا تھا کو بھائی شفیق کی ڈیتھ آپ سب جانتے ہیں پچھلے سنڈے, اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فیملی نے بہت خدمت کی. میں نے بتایا کہ 1.5 سال 4 پائی اور بڑی مشکل کے اندر, اور بہت انہوں نے خدمت کی, اور شاید کوئی اور میرا نہیں خیال تھا, اور بہت کرتے ہیں, اچھا کرنی بھی چاہیے, کیونکہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے. محبت اور رشتوں کی ڈوریوں میں خدا نے باندھا ہے, اقدار ہے, قدر ہے, لیکن بہت انہوں نے خدمت کی. اور جو نے تو وہ بیچارہ لے کے پھرتا رہتا تھا, اور یہ خدا کا شکر ہے وہ کل آج ہی بلکہ اس کو یہ اجر ملا ہے. میں سمجھوں گا یہ اس کو اجر ملا ہے. اس نے جو خدمت کی, اور آج وہ شاید جائے گا, آج وہ ملیشیا کے لیے, بحرین کے لیے, ملیشیا کے لیے, آج اس کو یہ ٹکٹ اور ویزا اس کا آگے آج ہو جائے گا. تو خدمتوں کا اجر ہے, جو کرتے ہیں خوشی کے ساتھ, جو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں اپنے یہاں, ماں باپ بہن بھائیوں دیکھ کے پالتے ہیں, ان کے لیے بہت اجر ہے خدا کے حضور. تو یہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. کس حالت میں جسم کمزور ہے, جیسے بھی فنا کی حالت میں, بے حرمتی کی حالت میں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ زندوں مردوں کا دونوں کا خدا ہے. کلام کے بعد میں ان کو فیملی کو کہوں گا وہ ضرور سامنے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کی جائے. پچھلے سنڈے میں چونکہ نہیں تھا, مجھے جانا پڑ گیا. میموریل سروس سے اٹھ کر میں ایک ہمارا پروگرام تھا, اس پہ گیا چلا, 75 سالہ سیلیبریشن تھی ہمارے آفس کی, تو میں وہاں پہ نہیں تھا, لیکن ابھی اس فیملی کو آخر میں ضرور سامنے ہم دعا کریں. تو عزیز بہن اور بھائیو, یہ خداوند کو, یہ اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اس کی ورشپ ہے, عبادت ہے اس کی, لیکن ہر ایک گھٹنا جھکے گا, آسمانیوں کا, زمینیوں کا, جو زمین کے نیچے ہے. ہر ایک کو لکھا حساب دینا پڑے گا. کیوں اس کو خداوند نہیں مانتے, جس کو یہوہ نے ساتھ بلند کیا, اتنا دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, شفایت ہماری کرتا ہے, ہمارے ساتھ دکھ سکھ خوشی غمی مصیبت, کہتا ہے کہ میں کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا, ہمیشہ کبھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا, کبھی تجھے نہ بھولوں گا, نہ چھوڑوں گا. ہر وقت ساتھ, دکھ میں, سکھ میں, مشکل میں, مصیبت میں, تنگی میں, غربت, کون سی حالت, پر اس کہتا ہے کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گی, کوئی بھی چیز. اور وہاں وہ کہتا ہے موت بھی
جدا کر سکتی خدا کی محبت سے. اسی طرح آپ جتنے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں بھئی موت جدا نہیں کر سکے. موت تو ایک وسیلہ ہے. موت ہمیں لے کر جائے گی اور ہمیں اپنے باپ کے سامنے حاضر کرے گی. ہاللیلویا. ہمیں وہاں پر جو ہماری جگہ ہے تھا ہے میرے آگے آواز سے میرے جھیلا تھا. وہ تھا نہیں. کئی وہ قبرستان کہہ دیتے ہیں کہ وہ تھا میرے نہیں. ہمارے لیے وہ تھا نہیں, ہمارے لیے آسمان پہ جگہ ہے. آئیے کھڑے ہو اس خدا کی ورشپ کیجیے اور میں تھوڑی دیر کروں گا کہ ہم ورشپ کریں گے. اس کی ہاللیلویا کا کورس گائیں گے کوائر کے ساتھ مل کر. اپنے ہاتھوں کو بلند کر. وہ جو خداوندوں کا خدا, بادشاہوں کا بادشاہ, جو ہماری ساری عزت تعظیم کو بزرگی کے لائق, حمد کے لائق ہے, ہم مل کر اس کی پرستش کریں گے.